نام تجھے بتاتا چلوں اس درود کی عظمت کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عورت کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ سے مانگتی رہی، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا جوان ہو گیا۔ جوانی کے عالم میں جوان بیٹا عورت کا فوت ہو گیا۔ ہر وقت عورت بیٹے کی محبت میں روتی رہتی۔ ایک دن جناب والا خواب کے عالم میں عورت کیا دیکھتی ہے؟ جناب والا قبر کے اندر اس کے بیٹے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ صبح کو اٹھی رب کے حضور معافیا مانگنے لگی، مولا آج کے بعد میں نہیں روں گی۔ دوسرے دن خواب دیکھا، اس کا بیٹا جنت کے محلات میں ٹل رہا ہے۔ ذرا توجہ رکھنی ہے۔ بیٹے سے ملاقات ہوئی، سوال کرنے لگی، بیٹا کل تو میں نے دیکھا تھا تو عذاب میں مبتلا تھا، آج جنت کے محلات میں ٹہل رہا ہے، کس طرح تجھے عذاب سے نجات ملی؟ بیٹے کا جواب سنی اور جونجا۔ بیٹا جواب دینے لگا، امی جی ایک مومن قبرستان سے گزرا ہے، اس نے ایک مرتبہ نبی پہ درود پڑھا، اس نے ایک مرتبہ نبی پہ درود و سلام پڑھا، اس درود و سلام کی برکت سے میرے رب نے سارے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا کے جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ آپ کو خوش۔ کتنے مزے کی بات ہے اور بھائی مزہ آیا نا گل؟ ہاں ایمان نال دسو، قبرستان وچ ایک بندہ ایک دفعہ درود پڑھے تے پورا قبرستان جنت بن جائے، تے تیرے گھر اگر چلو زیادہ نہیں تے 1000 دفعہ جے درود پڑھیا جائے، کہ ٹلے پہ گئے ہو نا؟ ہنج نہ کرو نا یار، گل آئی ہے جس نے کم دی تے پھر ٹلے پہ گئے ہو۔ ایک دفعہ درود پڑھیا جائے قبرستان میں، پورا قبرستان جنت کے باغاتوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے، اگر 100 مرتبہ ابو پڑھن، 100 مرتبہ امی پڑھن، 100 مرتبہ تی پڑھے، 100 مرتبہ پتر پڑھے، تو ایمان نال دس تیرے گھر کو میرا رب جنت بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ وہ پڑھ کے تے دیکھو نا خدا کے بندو، بھول بیٹھے ہو۔ دولت نے ہمیں بالکل جناب والا اپنی حضرت سلطان بہو نے ویسے تو نہیں کہا تھا، ادھی لعنت دنیا تائیں، پوری دنیا داراں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ دولت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن میرے آقا کے غلاموں میں یہی گزارش کروں گا، جاتا ہوں میں دوبارہ پھر بیان کی جانب چلتا ہوں، لیکن گزارش سن لو، یہی گزارش کروں گا، اپنے نبی کے لیے وقت نکالو۔